جستجو کس چیز کا نام تھا؟ علم سے مطالعہ کر لیا، ہے علم سے بھی گزر کر لیا، پھر جستجو کس چیز کا؟ ذات، میں نے بتا دیا آپ کو، تقرب ذات، علم کے حوالے سے تقرب ذات، جستجو علم کی نہیں ہے، علم تو پاسٹ ہے، کیا بات ہے؟ جب آپ پاسٹ کا جستجو کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے فیوچر کوئی نہیں رہ گیا. جو آدمی پاسٹ کی تلاش کرتے ہیں اس کا فیوچر کیا رہ گیا؟ تلاش کرنی ہے تو یار کی تلاش کرو، چل یوں سمجھ لو. اب آپ کو صحیح بات، یار مہربان کی تلاش کرو، اس کی تلاش کر جو تیرا ہمارے میں راز ہو، اس کی تلاش کر جو تیرا ساتھی ہو، اس کی تلاش کر جو تیرا مالک ہو. تلاش کتاب کی نہیں کرنی. کیا میں علم کی تلاش کر رہا ہوں کہ مطلب صرف نام کیا ہے، صرف نام کی تلاش نہیں کرنی. اور جو دوست مل گیا تو شیر کہتے ہیں اے خضر راہ بگیر کہ من بے قرار شوق، آوارہ میر روم کہ نہ دانم دیار دوست. تلاش یہ ہے کہ کوئی خضر مجھے راستہ دکھائے کہ میں بہت بے قرار ہوں، آوارہ پھر رہا ہوں، پتہ نہیں جانا کہاں ہے. مجھے اصلی دوست کی گھر دکھاؤ، منزل دکھاؤ. دوست، اور دوست جو ہے وہ آپ کا ہمارا میں راز ہے، پتہ چل جاتا ہے دوست کیا ہوتا ہے. یہ اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی تلاش کر. اور وہ تلاش ہی کے اندر ملتا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ من جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہمارے راہ میں جہاد کیا، تلاش کیا، ہم نے اس کو ملایا، راستہ بتایا، ہم اس سے ملے. اصل بات یہ ہے، مطلب پتہ کیسے ملتا ہے؟ اب دیکھو یہ بھی مختصر بات یاد رکھ لینا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں بات ہے، آسان ہے. ہاں ملک صاحب ٹھیک ہے کہ اللہ کی تلاش اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، پیدا ہو جائے، تم خود نہیں پیدا کر سکتے، یہ بات پکی ہے کہ تم کو میں اللہ کی تلاش کر رہا ہوں نا، یہ نہیں، ایک گپ ہی مارتے ہو، گپ ہی مارتے. اللہ کی تلاش پیدا ہو جائے تو ہر آدمی کے اندر جس میں تلاش پیدا ہو جائے گی تو پیدا ہوتے ہی وہ اپنا نام رکھے گی تلاش، ابھی فارم دے گی. آپ بات سمجھے نا؟ آج بھی اللہ کی تلاش ہوگی ہے، کہتے کیا ہوگا تجھے؟ ایسے ہے کہ نغمہ سننے کی طبیعت چاہتے ہیں. تلاش جس کی ہے اللہ کی، کہتا کیا ہے؟ نغمہ. مطلب یہ ہے کہ اس کے کام جو ہے نا یہ اب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اب وہ تلاش کرتا کرتا جہاں اس کو مطلب وہ نغمہ آسودہ کر دے گا وہاں اللہ ہوگا. کہ تم نے اس کو نغمے کی صورت میں مانگا اور وہ صدا بن کے آیا. بتانا نہیں کسی کو، کیونکہ یہ قانون سے بار بار کر رہا ہوں. اگر تم نے اس کو نظارہ بن کے مانگا، آنکھ لے کے تم نکلے اس کی راہ میں، وہ نظارہ بن کے آ گیا. وہ تو مالک ہے نا کائنات کا، ہر چیز اس کی اپنی ہے. یہ جانتے ہو درخت سے وہ بولا نا دور پر جگہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ درخت سے بول سکتا ہے، انسانوں میں نہیں بول سکتا. گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈرا نہ کرے آپ. درخت سے بولتا ہے تو انسانوں سے بھی بولتا ہے نا، بولتا ہے نا. اللہ عدل کیا. تو مدعا یہ کہ اگر آپ نگاہ لے کے جاؤ گے تو وہ چہرہ بن کے آئے گا. میں کہتا ہوں فقراء بڑے بڑے بادشاہ لوگ کہتے تھے کہ تم اگر 10 روپئے لے کے جاؤ، میں اپنے سچے اللہ کو تسلیم کروں گا، تو جو بندہ آئے گا کہتا ہے میرے پیسے دے دو 10 روپئے، تو وہی ہوگا. کہتا کہاں چھپا کے رکھے ہوئے، تو نے دیتا کیوں نہیں ہے؟ بڑی دیتے میں انتظار کر رہا ہوں. اللہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ کا ہوگا. نہیں آپ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بس قریب کی بات ہو جائے گی، یعنی کہ آج کے پاس کچھ ہے پھر تو نہیں پھرتا رہتا ہے اللہ. آپ نے ذکر کے پاس ہی رہتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام خود آپ کو ذاکر ہے. جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر وہ اپنا آپ ہی کرتا ہے. تم نے کیا کرنا ہے ذکر؟ اس کا نام اپنا ہی ذاکر ہے. تم میں کو نکال دو، باقی وہ آپ ہی ہے. علم کو نکال دو، باقی معصومیت وہ آپ ہی ہے. تمہاری میں ختم ہو جائے تو اللہ ہی اللہ ہے. جس طرح زندگی ختم ہو جائے گی اللہ پھر قائم رہے گا. اس طرح زندگی میں زندگی کو ختم کر دو تو اللہ ہی اللہ ہے.
تو کام تو پھر کرنے ہیں، مشکل تو کام ہی کون ہے. حاصل کی تلاش چھوڑ دو، پیسے کے ساتھ محبت کرنے چھوڑ دو، خدا کے لیے محبت چھوڑ دو. پیسے گمراہ کر دے گا. پیسے سے محبت چھوڑ دو. یا پیسہ کہ آ ہی جائے نا، کبھی کبھی بچی آ جائے پیسے آپ کے پاس، جاتی میرے مطلب ہے تھوڑے سے پیسے ملے بھی اس کو دے دو شیئر، کیا بھاگ جاؤ. اچھا میرے خیال سے مطلب تاکہ تمہیں پیسہ جو ہے تقسیم کرنا آ جائے، خیال تقسیم کرنا آ جائے، بات تقسیم کرنی آ جائے، نعمتوں پر فخر کرنا چھوڑ دو. ایگزیبیشن نہ کرو، نمائشیں نہ کرو تاکہ غریب گلا نہ کریں. بس آپ کی زندگی پر راضی رہو، معافی کرو، لطف لو، گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. تو آپ دی بچوں کے سامنے ہم نے نماز نہیں پڑھی. ہمارے درویش دوست کہتے خدا کی نماز تم نہ پڑھو، بچوں کے لیے پڑھ لو، بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا کی بات. اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بچوں کو بڑی دعا کرو ان کے لیے، اور والدین بن جاؤ بچوں کے، ان کے حق میں دعا کرو یا رب العالمین ان پر رحم فرما، اور دعا کیا کرو بچوں کے لیے. اب بچے آج کے دور کے بڑے بدلے میں قیمتی بچے ہیں، انٹیلیجنٹ بڑے بچے ہیں، لیکن چونکہ تمہیں ٹائم نہیں تھا. اور ایک اور بڑی ضروری بات ہے، یہ میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو، چلو اس کو بھول جاتا تھوڑی دیر میں آپ، کہ بچوں کو جو ہم نے رزق کھلایا اس میں تھی ایک دانے کی ملاوٹ. زیادہ بھی آپ نے اچھا کیا. وہ جو ایک دانے کی ملاوٹ ہے وہ بچوں کو گستاخ بنا گئی. رام کا مال آپ آج سمجھ رہے، ہم نے میز پہ لا کے رکھا، بچوں کا بسم اللہ کرو. وہ بچے تو معصوم تھے، کہتے تم نے معصوموں کو کیوں کل کیا، وائی ڈیڈ یو کل دیم، معصوموں کو. وہ بچوں کو تم نے غلط کھانا، خود کھا لیتے مجھے کوئی حرج نہیں تھا. کہتا خود کھاؤ، رام کا پیسہ خوب کھاؤ، بدلے بیچا اس کے ساتھ جو مرضی کھاتے جاؤ، تو کوئی فرق پڑے گا، تمہارا پیٹ اور مگرمچھ سب برابر ہو گیا. لیکن اولاد معصوم کو مت کھلاؤ، وہ گستاخ ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی گستاخ ہونے پر. فی بطونہم نارا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا ہے، اور پھر ان کے پیٹ میں آگ ڈال دی تم لوگوں نے. یہ پیٹ ہے، اس لیے بچوں کے پیٹ میں آگ ڈالو. بس رام کے پیسے گئے ہیں، خود کھاتے جاؤ صبح سے لے کے شام، اللہ کے لیے تم کھاتے ہی رہو. پھر اولاد بھی نہ کھاؤ. اتنی بات بات کر رہے ہو، اولاد پر رحم کر لو. میں آپ سے بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آج نہیں آیا ہمارے ساتھ. ہاں جو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کہا، آپ حرام کی بات کر رہے ہیں، حلال کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں. اتنی مشکل ہوگی، حرام بھی نہیں ملا ہمیں تو نہ حلال ملا. اب تو واقعے میں واقعے والے کی جائے، نہ حلال نہ حرام، کچھ ہے رہا نا. اس لیے دعا کیا کرو. ایک عذاب یہ ہے جو نازل ہو چکا ہے. کون سا عذاب؟ اولاد کا گستاخ ہونا سماجی سطح تک موومنٹ کی شکل میں. والدین کی عزت کا اولاد کی نگاہ سے گر جانا، یہ عذاب آ چکا ہے. پیسوں کی موجودگی میں غریب ہونے کا ڈر، یہ عذاب بھی آ چکا ہے. آسائشوں کی فراوانی کے اندر بے سکون ہونا، یہ بھی عذاب آ چکا ہے. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے، یہ بھی عذاب آ چکا ہے. دا نیئرر ان بلڈ دا نیئرر بلڈی، یہ بھی عذاب آ چکا ہے. یہ کیا کہا، یہ کیا کہا، جو خون میں زیادہ قریب ہے وہ زیادہ خونی نکلا، یہ بھی عذاب آ گیا. رشتوں کی اذیت کا زمانہ آیا، یہ بھی عذاب ہے. جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا اذیت ہے. یہ سب عذاب آ چکے ہیں. یہ عذاب تو آ چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اور عذاب جو ہے وہ دوسرا، اس کی دعا کرو کہ وہ دعا ہے. نہ زمین کے نیچے سے کوئی لہر نکلے، یہ بھی عذاب نہیں آنا چاہیے. نہ پانی کا عذاب آنا چاہیے، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. ورنہ معمولی سی بات ہے، غلطی سے کوئی بند ٹوٹ جائے، نہ منگلا جنگلا 18 فٹ لہر اوپر لاہور کے اوپر ہو جائے گی. تو یہ معمولی سی بات ہے، جانے دو. ایسا خیر خرید رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مطلب ایسا نہ ہو کہ پانی کو پوچھے کتنے پانی میں ہو، ہم کسی پانی میں نہیں جانا چاہتے. بولے عذاب تو کنارے ہم رہتے ہیں، ہر وقت عذاب کنارے رہتے ہیں. ہمیں معافی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کرے ہمیں. یا رب العالمین ہمیں، جو شخص اللہ کو نہیں مانتا نا، وہ اس شخص کو ذاتی عذاب دے. یہ بات ضرور دعا کر لو. اللہ کسی آدمی کی ذاتی غلطی سے مطلب کسی قوم کو ہمیں نہ پکڑنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب ذاتی کو نہیں مانتے، اللہ کا چلو بستی اڑا دو، یا اللہ یہ نہ کرنا ہمارے ساتھ. ہم ماننے والے ہیں، ہمیں تو بچاؤ، ہماری وجہ سے باقی تم کو بچانا. ایسی بات ہے نا.
بتاؤ. اور یہاں جو بیٹھے ہوئے میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ اتنا عرصے سے بیٹھ رہے ہو, اگر آج بھی کوئی ابہام ہے نا آپ کو اللہ کے بارے میں, اس کو دور کر لو. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر تکلیف میں آ جاؤ گے تم. میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, نیشن کی بات نہیں کر رہا, کہ پھر یہاں قریب کا مطلب ہے پھر منافق گنے جاؤ گے. جہاں پر آیا میں یہ نہیں تمہیں کہا کہ تم کو میرے فالوور بن جاؤ, فیتفل, مطلب کم از کم ایمان کے ساتھ رہنے والے تم لوگ ہو میرے خیال کے مطابق. اگر یہاں بھی کوئی شخص مطلب ایمان کا شک کرنے والا ہو اور اللہ پر جو ہے وہ شاکی اور باغی ہو, تو پھر اس محفل میں رہنے سے منافق ضرور ہو گئے وہ, کیونکہ ہم بہت فیتفل لوگوں کی محفل ہے. بہت فیتفل کا مطلب جو جیتا یا ہم تسلیم, سر تسلیم ہم ہے, جو مزاج یار میں ہے. اب یہ کہنے والے لوگ ہیں نا, اس لیے تو منافق ہونے کا ڈر ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی آپ لوگوں کو یہ بہام ہے خدا کے بارے میں, تو یا ریموو کر لو, تو یا اپنے آپ کو ریموو کر لو, ورنہ منافق کی بخشش نہیں ہونی ہے. بخشش وہاں کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال بات ہوگی. ہاں, کچھ باتیں واضح ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہونی چاہیے. تو بچوں کے لیے دعا کیا کرو, بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کیا کرو, بچوں کی شادیوں کی دعا کیا کرو, اچھی شادیاں ہوں, بچوں کے ایمان اچھا ہو, بچوں کے ماں باپ بھی اچھے ہو جائیں, یہ بھی کر لیا کرو دعا کہ ہارے جائے, یہ بھی کرنی چاہیے کبھی. اچھا یار رب العالمین ہمارے بچوں کے ماں باپ بھی اچھے ہو جائیں. اچھا تو بزرگوں کے مزاروں پر جایا کرو, جہاں بزرگ ہوتے ہیں, مالدین ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کمرے جمرے, وہاں جایا کرو, وہاں سلام دعا کیا کرو, ان کو کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہو, ہم بھی آئیں گے, ذرا جگہ جگہ بنا رکھو, ہم آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں, فکر نہ کیے کرو, بس آپ کی دعا کے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ دعا کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. ویسے بھی ٹھیک ہو, یہاں جس کمرے میں ہم رہے ہیں 50-60 سال رہے ہیں, روح ہم بن جائیں گے تو ہم آئے نہیں کر رہے, کرائیں گے صاحب. 50 سال کی عادت ایک دن میں جاتی ہے, 80 سال کی عادت ہے نہیں جاتی. عادت کی کیا لطیفہ سن لو, لطیفہ ہے واقعہ ہے. ایک بندے نے ذرا پڑھ لیا, کیا پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. بندہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, ہندو تھا, پیر صاحب کے پاس, ہم جانتے ہیں پیر صاحب کو, اور کچھ عرصے کے بعد بدلے ہوئے پیر صاحب پتہ لگا کہ اس نے جو جیب میں ایک رکھی مورتی پڑی, چلے یہ کیا, تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیا رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں یہ 50 سال کی محبت ہے, میں کہتے چھوڑ. ان کا رکھی یار. تو پیر صاحب نے اسے مجھے خوشی سے کہا کہ رکھ جا پروان محبت آپ بھی قائم رکھ, بس تو اللہ کر دیا. اچھا اندازہ لگاؤ 50 سال کی محبت دی جائے. اس کو بھی بدلے میں گنجائش رہی ہے, میں دیکھتا ہوں, پوچھتا نہیں میں. اب بات سمجھ رہے ہیں, تو محبت کی جائے ہوتی. اتنی انسان جب روح بن جائے گا تب بھی چکر لگائے گا آپ نے گھر میں, آپ نے شادی میں کہ یہ میں جب انسان تب میں یہ کیا وہ کیا. پھر 50 سال کے بعد چکر لگاؤ گے, 100 سال کے بعد چکر لگاؤ, روح باہر آزاد ہے نا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی جگہ کھنڈر ہوگی, پھر کہو گے دیر والے ٹائم ون سے بنے ٹائم ہے, یہ کھنڈر کبھی آباد ہوا کرتے تھے, جہاں اس وقت چٹتی رہتی ہے روح, یہاں مکان ہوتا ہے, یہاں شہر آباد تھا, لاہور نامی ہے, گرامی شہر ہوتا تھا, اور وہاں بڑے بڑے جشن ہوتے تھے, پہلے ہوتے خدا آپ و خیال ہوگی سب. کیا جلدی بات کر, روحوں کے ٹائم بہت اور ہوتے ہیں, انسانوں کے ٹائم اور ہوتے ہیں. تھوڑا سا کمی اس لیے آپ کو تنہا رکھا کرو, تنہا بیٹھا کرو, غور کیا کرو. جو کیا اب وہ کیا ہوا, کیا اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جو کر رہے ہو کیا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جو آنے والا اس کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. جانے والے کہاں چلے گئے, کیا تم کو بھی وہی جانا ہے. اور آج کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, اللہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں, لمبی چھوٹی کہانی کو نہیں ہم جانتے. محبت کیا کرو, تلاش کرو محبت کی, اللہ کے ساتھ ذاتی تعلقات رکھا کرو, باتیں کیا کرو اسے رات کو تلائی میں, کیا حال چال ہے, آپ کا کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے, پوچھتے پوچھتے روڑوں کے لگ جائے گی تک. اور حضور پاک نے ایک بڑا خوبصورت بدلے میں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ رات کو جب تجد کرو نا, اگر رونا نہ ہے نا تو رونی شکل ہی بنا لی کرو. بات لینا جو ہوا. اچھا تو پھر بدلے میں یہ ہے کہ رکت جو ہے نا, یہ آپ کے لیے دعوت ہے. یاد رکھیں, پھر جب عطا ہو جاتی ہے پھر رکتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کو. او موتی سمجھ کے کیا ہے, شان کریمی چن لیتی ہے, ہوتی عطا کرتی ہے, خود ہی چن لیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رونے والا اور نہ رونے والا برابر ہو سکتا ہے. تو ایک نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے جو ہے نا, یذکو قلیلم و یبکو کثیرا,
ہنستے کم ہے اور روتے زیادہ ہے.